یہ فرشتوں کی لعنت ہو جس نے سیدنا حسین کو قتل کیا. میرا علم یہ نہیں کہتا کہ اس نے کیا. میں نے جس کا سوال نہیں کیا، اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ میری تحقیق کے مطابق وہ ملوث ہے نہیں ہے. اگر وہ ملوث ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. دوسری بات یہ میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. میں نے تو اتنی بڑی بات کی ہے کہ سیدنا حسین کے قاتل کے اوپر اللہ رسول اور فرشتوں کی لعنت ہو. ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتے، لیکن یہ کہنا اس نے کیا ہے تو یہ بات وہی ہے کہ اس بات کا مقدمہ کس کو درج کرانا تھا؟ اہل بیت کو. اہل بیت میں سے آپ ثابت کریں کسی نے کہا اس نے کیا. حافظ راؤ صاحب یہ باتیں جو ہے نا یہ پروپیگنڈا وغیرہ میں اس کا ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن کوئی ایک مستند روایت کے محمد بن حنفیہ. اچھا چلیں واقعہ کربلا کے جو سب سے بڑے گواہ ہیں وہ کون ہیں؟ امام زین العابدین ہے نا، ایک ہی امام ہے نا. ان کی کوئی الفاظ دکھاتے یہی نہیں، سب یہ ساری باتیں من گڑھتے ہیں. ایک بات بھی اگر درست ثابت ہو، ہم تو سند کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں. ایک روایت صحیح سند سے ثابت ہو ہمیں اس کے ماننے یعنی آپ میرے سامنے دیکھیں، میں پبلکلی کہہ رہا ہوں، آپ میرے سامنے ایک روایت پیش کریں اس کے قتل کے اندر ملوث ہے، میں اس کا نام لے کے لعنت کروں. یعنی آپ یزید کو ملعون نے رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے ہیں؟ میں اس کے بارے میں خاموش ہوں. ہمارے اہل حدیث اسکول آف سنیں اہل حدیث اسکول آف تھاٹ ہے نا، اسکول آف تھاٹ ہے یہ پورا کہ اس سے نہ ہم محبت کرتے ہیں نہ اس کو ہم گالی دیتے ہیں. کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے، مجھے بتائیں کہ ہر برے بندے کو گالی نکالنا کیا فرق ہے؟ میں کہتا ہوں ایسے آدمی کو عین ایمان ہے. عین ایمان ہے. جس نے سیدنا حسین کو قتل کیا وہ ملعون ہے. بس بات ہمیں ایک بندے کی تحقیق کے مطابق بات کرنی ہے. ہم نہ اس سے محبت کرتے ہیں نہ اس کو سب شدت کرتے ہیں. ہمارا تو عقیدہ توحید. دوستو بات چل رہی تھی یزید پلید کی. یزید پلید کو تمام اہل سنت والجماعت کے اکابرینوں نے، محدثوں نے فاسق و فاجر لکھا ہے، مگر اسی اہل سنت والجماعت کے میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو یزید لعنتی کو رحمت اللہ کہنے پر بنانے پر تلا ہوا ہے. دوستو اس کی وجہ کیا ہے؟ جو یزید کو رحمت اللہ کہتے ہیں سر عام، تو اس سے تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ وہی منافق ہیں، یعنی جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ منافق ہیں. منافق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ منافق کہتے کس کو ہیں؟ کافر کس کو کہتے ہیں؟ مشرک کس کو کہتے ہیں؟ ذرا یہ تو سوچئے. منافق دراصل ہوتا ہی وہ ہے جو تمام لوگوں کے سامنے یہ اعتراف کرے کہ میں ایک اللہ، ایک رسول کو مانتا ہوں اور آسمانی کتابوں کو بھی مانتا ہوں اور اس کے فرشتوں پر بھی ایمان رکھتا ہوں. تو دوستو جس نے یہ اقرار کیا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اس نے گویا توحید کا اور نبوت کا اقرار کیا. اور جب نبوت کا ہم نے اقرار کر لیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سچی اور پکی محبت ہونی چاہیے. اور جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کریں گے تو ان کی ہر کہی بات کو، یعنی ان کے زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں ان کو ہمیں اپنانا ہوگا، ان پر ہمیں عمل کرنا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ انا مدینۃ العلم، میں علم کا ایک شہر ہوں اور علی البابہ، علی اس کا دروازہ ہے، یعنی جس کو مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم تک پہنچنا ہو یا مجھ تک پہنچنا ہو، اس کو علی، امام علی علیہ السلام سے ہو کر گزرنا پڑے گا. دوستو جب علم کی، یعنی ہم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے اس کو بغیر مولا امام علی علیہ السلام کے حاصل نہیں کر سکتے، تو باقی تو بعد کی بات ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو میں تم سے اس کا کچھ اجر نہیں مانگتا، فی مودۃ میرے اہل بیت سے محبت کرو. تو دوستو اہل بیت سے اگر محبت ہوگی، یعنی ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر بات پر ہم عمل کریں گے تو ہمیں اہل بیت سے بھی محبت ہوگی، جس کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو دیا ہے. اے میرے صحابہ، میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت کی اتباع کرو.
कुरान और अहले बैत दोनों की इत्तबा करो, तुम कभी गुमराह न हो। दोस्तों, जब हमें अहले बैत से मोहब्बत होगी तो हमें अहले बैत के तमाम दुश्मनों से हमें नफरत होनी चाहिए। तभी तो हम जाहिर कर सकेंगे कि हम दरअसल अहले बैत के चाहने वाले हैं, हम मुहिब्बान अहले बैत हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। यानी अहले सुन्नत वल जमात का मतलब क्या है? अहले सुन्नत वल जमात का मतलब तो यही है कि जो सुन्नतों का अहल हो। किसकी सुन्नतों का? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का अहल हो। और जमात से जो जमात का जो मतलब है वो यही है कि हम यानी उनके और उनके सहाबा इकराम के मानने वाले हैं, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और उनके जो करीबी हैं उनके हम मानने वाले। हमारी जमात जो है उनकी सुन्नतों पर अमल करने वाली है और सहाबाओं की सुन्नत पर अमल करने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हैं तो दोस्तों हमें अहले बैत से मोहब्बत रखनी होगी। और जब हम अहले बैत से मोहब्बत रखेंगे तो उनके दुश्मनों से हमें कभी भी मोहब्बत नहीं होगी और ना ही करनी चाहिए, क्योंकि अहले बैत के दुश्मनों पर तो अल्लाह की लानत है। अब ये जनाब कहते हैं कि जो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कातिल है उस पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की लानत है, मगर फिर भी यजीद को ये रहमतुल्लाह कहने से नहीं झिझकते, नहीं चूकते। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ यही है कि इन्होंने जो उसूल बनाए हैं, क्या उसूल बनाए हैं? यानी जंग सिफ़ीन का जब मामला सामने आता है तो ये मुआविया बिन सुफियान को भी हक पर बताते हैं और मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम को भी हक पर बताते हैं। अगर ये मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम को हक पर बताएंगे और मुआविया बिन सुफियान को बातिल करार देंगे तो मुआविया को कभी रजी अल्लाह नहीं कहेंगे, क्योंकि जब दो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं, एक तो जीतता है एक हारता है, ये कहाँ का इंसाफ है कि नहीं साहब, दोनों ये बराबर हो गए। यानी जन्नती गिरोह भी और दोज़खी गिरोह भी एक बराबर कैसे हो सकता है? ये तो मुमकिन ही नहीं, जबकि कुरान का फैसला है ला यस्तवी अस्हाबुन नार अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। कुरान कहता है कि जन्नत वाले सहाबा और जहन्नुम वाले सहाबा बराबर नहीं हो सकते हैं, मगर ये है कि जनाब दोनों को एक बराबर करने पड़ते हैं। दोस्तों, तुम्हारे कहने से वो लानती यजीद पलीद रहमतुल्लाह नहीं हो जाएगा, और तुम्हारे कहने से जिन सहाबाओं सहाबियों के बारे में कुरान ने फैसला कर दिया, अल्लाह ने फैसला कर दिया कि जन्नत वाले सहाबा और जहन्नुम वाले सहाबा बराबर नहीं हो सकते हैं, तो अब तुम दुनिया भर की तावीलें लगाते रहो लानतियों को और मुनाफिकों को बचाने के लिए, मगर फिर भी बचा ना सकोगे, क्योंकि अल्लाह इंसाफ अदल व इंसाफ करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।